کسی کی کیا مجال تھی کہ مسلمانوں کے ملک پر یا قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ برقرار رہ جاتا؟ تم جہاد کرو گے، سرخی پاؤڈر ملے پھرتے ہو، رات دن چھوکری بننے کے فکر میں لگے ہوئے ہو، تم جہاد کرو گے؟ وہ تو صحابہ کرام کو اللہ پاک نے شرف بخشا تھا، نگاہ نبوت نے ان کو اتنا رنگ دیا تھا، وہ پہاڑ کو پہاڑ نہیں سمجھتے تھے، دریا کو دریا نہیں سمجھتے تھے، سمندر کو سمندر نہیں سمجھتے تھے۔ کتنی بڑی مصیبت آئی ان پر، انہوں نے کبھی گلہ نہ کیا، کبھی شکوہ نہ کیا، کبھی برائی نہ کی، کبھی پچھتائے نہیں، آئے ہم مصیبتوں کے شکار ہو گئے، ورنہ ہم یوں تھے۔ اور قرآن کریم خود کہتا ہے اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، صحابہ کرام کو کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں سانس اٹک گئے تھے، میں نے تمہاری مدد کی۔ وہ عمر فاروق جس کا لحاظ دریا کے پانی نے کیا، دریا کی زمین کو خط لکھ دیا، اور دریا اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر شرکیہ باتوں سے بہتا ہے، لڑکی کی بھیٹ لے کر بہتا ہے، بکرے کی بھیٹ لے کر کے بہتا ہے، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، خود کو ادا۔ تو شرک کر کے بیٹے مانگتا ہے، تو شرک کر کے کھیتی مانگتا ہے، شرک کر کے مقدمے میں جیتنا چاہتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر تو بکرے کی بھیٹ لے کر پانی چلاتا ہے، اگر تو لڑکی کی بھیٹ لے کر رواں دواں ہوتا، خبردار تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، اگر اس کے خلاف کیا خبردار میں تجھے سزا دوں گا۔ فاروق کہتا ہے دریا کو سزا دوں گا۔ خط لے جا کر دریا کی زمین میں دفن کر دیا۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک اس دریا کی زمین نے سورج کا بو نہیں دیکھا۔ کتنا بڑا اکرام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ آئے، آتش فشاں پہاڑ سے لاوا نکلا، آگ نکل رہی ہے، بستیوں کو جلاتی جلاتی چل رہی ہے۔ فرمایا مجھے تو فرصت نہیں، یہ میری چادر لے جاؤ، آگ کے سامنے جا کر کے کر دو اور کہو یہ فاروق اعظم کی چادر ہے۔ لوگوں نے چلا کر کے آگ کے سامنے چادر کر دی اور چلا کے کہا خبردار یہ فاروق اعظم کی چادر ہے، تاریخ شاہد ہے، آگ لوٹ کر پہاڑ میں چلی گئی۔ آگ نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، دریا نے اکرام اور احترام کیا۔ آج مسلمان کچھ تو دشمنی کرتے ہیں اور کچھ ان سے چند ٹکے وصول کرنے کے لیے فاروق اعظم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ فاروق کا نام آئے گا پھر 4 پیسے کون دے گا؟ اور میں کہتا ہوں 4 پیسے تیرے کب تک چلیں گے؟ کمتر مرحوم بڑی اچھی بات کہتا ہے، جدو قاسم ہوسی کا سروتے محبوب حق تعالی، جدو قاسم ہوسی کو سروتے محبوب حق تعالی، ابو بکر عمر دے ہاتھ حسن صادر وڈارا دے، مدینی وچ پیا بسدا محمد نال یاراں دے، ایویں سجدہ فلکتی ہے جویں چن نال تاراں دے۔ فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا ہے۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے، زمین میں زلزلہ آیا، زمین پہ کوڑا مارا، اس کو تو ٹھہر جا، تجھ پہ فاروق موجود ہے، تجھے ہلنے کی اجازت نہیں۔ کوڑا مارا، زمین ساکت ہو گئی، فاروق اعظم سے زمین لرز گئی۔ 300 میل پر ایک سریا، ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، کفار گھیرا ڈال رہے ہیں، فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے، سنبھل جاؤ۔ یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہیں۔ ہوا نے غلامی کی، جس کی غلامی ہوا کرے، جس کی غلامی زمین کرے، جس کی غلامی آگ کرے، جس کی غلامی دریا کا پانی کرے، آؤ آج تم بھی غلامی کرو، پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود، کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود۔ ہاں تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو، قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں، اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ ٹھیکر لگانے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب کا دور چلانے والوں، آؤ سبق لو۔ جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے۔ آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں۔ بے ادب ہو گئی قوم، نہ صحابہ کا ادب، نہ انبیاء کرام کا ادب، نہ اللہ والوں کا ادب، نہ علماء کا ادب، نہ قرآن کا ادب، ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون، ایک ایک بال، ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی، سینگیوں میں خون نکلا، ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا، فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، نبوت کا خون ہے، امام الانبیاء کا لہو ہے۔ صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آئے کہ جی ہاں، جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نہیں ڈال کے آیا جہاں کسی کا پیر آئے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی، میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی۔ فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا، کالی کمری والے کا لہو زمین پہ پھینکوں؟ فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی، اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا۔ صحابہ کرام کی ناموز پہ چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ نہ تم خرچ کرتے ہو، نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟
ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں گے، جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روئے زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں ہی جھک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی۔ فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں۔ مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے بیٹھے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے۔ جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا، انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ پوچھتا ہوں لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا۔ اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا ہوں میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر، میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا؟ کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔